السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انس بھائی؟ الحمد للہ. ہاؤ آر یو؟ کیسا جا رہا ہے ٹیب اکیڈمی؟ Tab Academy is going itself. I don't have to do much. الحمدللہ. You know, when Allah is there, so there's less needed from our end. Alhamdulillah. انس بھائی کیا ویژن سوچ کر آپ نے ٹیب اکیڈمی شروع کیا تھا؟ یار میری انکلینیشن کے اوپر ہے کہ جیسی دین کی طرف انکلینیشن ہوئی تو اٹ واز اباؤٹ ہاؤ آئی ٹرانزیشنڈ. بس فٹنس کا شروع سے ایک پیشن تھا, بٹ اٹ واز آل اباؤٹ شفٹنگ دیٹ پیشن وتھ سم تھنگ مور پرپزفل. تو الحمدللہ جب دین کی طرف انکلینیشن ہوئی تو ٹیب کا ایک مقصد یہ بن گیا کہ بھائی وی وانٹ ٹو نرچر اسٹرانگ مسلمس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک قوی مومن بہتر ہے ایک کمزور مومن سے, حالانکہ خیر دونوں میں ہے. تو اگر ہم اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی ایون کہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ نے کوئی ڈائٹ پلان ارینج کیا ہوا ہے, کوئی ایکسرسائزز کا کوئی اسکیجول بنایا ہوا ہے؟ اس حوالے سے آپ کوئی کیا کیا پروگرامس یہاں پر چل رہے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. اچھا, تو بیسکلی ہم لوگوں کا ویسے صرف فزیکل ایلیمنٹ نہیں ہے. ٹیب کی جو ایک مانترا ہے نا, اٹس اباؤٹ مائنڈ, باڈی اینڈ سول. اینڈ ہاؤ وی ڈو دیٹ از تھرو آر پروگرامس اینڈ آلسو تھرو دا سیشن وی کنڈکٹ ہوئے ہیں. جیسے کہ اب سول والی پارٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہم لوگ کبھی یوتھ کلب کے اسپیکرز آ جاتے ہیں, وی ہیو اسپریچول سیشنز. کبھی کوئی شیخ آ جائیں گے, ہی ٹاک آن اے سرٹن ٹاپک, اینڈ اس میں پھر ہم لوگ اسپریچولیٹی کو انہینس اس طریقے سے کرتے ہیں. مینٹلی وی اسپیک تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں بچوں کے خاص طور پہ اس میں لرن تھرو پلے ماڈل امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو بچوں کی جو انالیٹیکل اسکلز ہیں, پرابلم سالونگ اسکلز ہیں, پبلک اسپیکنگ اسکلز ہیں, اس کو جب بھی کوئی نیا بچہ آتا ہے ہی ہیز ٹو انٹروڈیوس ہمسیلف ان فرنٹ آف دا ہول کڈس. تو وی ٹرائی ٹو ٹریگر اٹ ان دیٹ پوائنٹ آف ویو, اینڈ دین انشاءاللہ وی آلسو پلان آن اوپننگ mentally driven courses in this sense کہ جس میں کہ مینٹل جو پاور ہے نا وہ زیادہ ہو سکے. اینڈ مین obviously جو ہمارا ہے وہ فزیکل ایلیمنٹ جو ہے اس میں you asked about the program, تو اس میں obviously we work in a way that your general gyms do not. اب الحمدللہ because our ummah needs strong Muslims at the moment. ابھی آپ دیکھ رہے ہو فلسطین کا کرائسس چل رہا ہے, we feel so hardened about that کہ یار what can we do and how strong are we to actually represent our ummah. And everybody is thinking that in deep inside کہ یار اگر مجھے ایکچولی اپنے دین کے لیے لڑنا پڑ جائے اور اگر مجھے میدان میں جانا پڑ جائے تو میں کس حد تک کیپیبل ہوں. تو اس میں ہم لوگوں کی جو پروگرامز ہیں نا اس میں جو ہم نے اسٹرکچر بنایا ہے وہ ہم لوگوں کے جیسے if you see this rope تو آر گول اس کے ہم لوگ کی جو ٹریننگ پیٹرنز ہیں وہ اس طریقے کے ہو جیسے لٹرلی سولجرز ٹرین کرتے ہیں, مجاہد ٹرین کرتے ہیں. تو ہمارے پروگرام لائک وی ہیو اباؤٹ 4 programs اینڈ the programs are set in a way کہ we can it's inclusive of whole family. تو ہم لوگ کا ایک پروگرام ہے it's called Power Kids. تو اس میں it's about 10 years سے نیچے جتنے بھی بچے ہیں بوائز اینڈ گرلس ان کو ہم لوگ سکھاتے ہیں کہ بھائی آپ اسٹرانگ مسلمس کیسے بن سکتے ہو. اذان کے وقت ان کو اذان کا جواب, دعا, تو اسپریچولیٹی بھی اس میں کنڈکٹ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. پھر اس کے بعد if you talk about اور ہم لوگ کی جو ٹریننگ ہے اس میں بھی ہم لوگ نا آبسٹیکل کورسز ان کو کراتے ہیں جو لرن ٹو پلے ماڈل امپلیمنٹ ہوا ہے. آپ کتنا کامیاب ہوئے مجاہد بنانے میں؟ یار if I talk in terms of results تو الحمدللہ the kids that came to us and بہت سے ایسے بچے ہیں who couldn't talk properly. اچھا. And who didn't have confidence. Their mothers said کہ ان کا اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, but الحمدللہ ایک ایسی کمیونٹی میں آنے کے بعد ان کا وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے. پھر ایسے کچھ بچے ہیں جو برج نہیں کر سکتے تھے یا روپ نہیں کر سکتے تو انہوں نے روپ سیکھی. ایسے کچھ بچے جن کا اسٹیمنا کم تھا. ایک بچہ ہے ہی ہیز سرٹن کائنڈ آف اے ڈیزیز جس کی وجہ سے اس کو اسٹیرائڈز دینے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے از بیکاز آف ہز لنگس, بٹ از نیڈیڈ فار ہم. تو اس کی جو فیٹ کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے باڈی کا, تو اس کی امی ہمیں اس لیے اسپیسیفکلی کہتی ہیں کہ اس کے اسٹیمنا پہ فوکس کرو. تو ہم لوگ پہ لٹرلی ایسی ڈرلس کراتے ہیں جیسے اس کے اسٹیمنا پیٹرن اچھے ہو سکے. اچھا, ویسے آپ کو پتہ ہے مجاہد کہتے کسے؟ مجاہد ویسے اس شخص کو کہتے ہیں جو جہاد کرنے والا. اور جہاد کے اگر لوگ بھی معنی دیکھیں یعنی اس کے ڈکشنری میننگ ہے کوشش کرنے والا. اصل میں ہمارے معاشرے میں ایک یہ مسکنسیپشن بھی ہے کہ جہاد کے معنی قتال ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جہاد ہمیں اپنے نفس کے خلاف بھی کرنا ہے, بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی کرنا ہے, اور پھر الٹیمیٹ لیول قتال کا جو کہ اوبیسلی پھر ہمیں کہیں اللہ کے لیے اگر تلوار اٹھانی پڑے گی تو وہ بھی اٹھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 28 غزوات لڑی ہیں. کس لیے لڑی ہوئی؟ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام پیس ہے, بالکل پیس ہے, لیکن اسلام کے معنی سبمیشن بھی ہے. تو وہ اپنی سبمیشن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یعنی کہ اپنے تمام جو یعنی اپنی چاہتے ہیں اپنی خواہشیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کریں. جیسے وہ اب کی آیت ہے سمیعنا و اطعنا. سمعنا و اطعنا.
So you know it's about all how we seek and obey. تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اینڈ آئی جسٹ لائک ٹو کنیکٹ ان دیٹ فارمیٹ کہ بھائی ہم لوگ وہی تبھی ہم نے بولا ہم لوگ صرف فزیکل پہ ایلیمنٹ پہ فوکس نہیں کرتے. بیکاز رائٹ ناؤ آر مسلمس دے نیڈ ٹو بی اسٹرانگ مینٹلی, دے نیڈ ٹو بی اسٹرانگ اسپریچولی, دے نیڈ ٹو لائک انڈرسٹینڈ دین. ہمارے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ٹاپ گریڈس ہیں, دے نیڈ ٹو اسٹڈی دین. If they don't know the deen, how can they implement it? How can they represent our ummah? And you know, Islam is always perceived really boring. Our concept is to change that. Our concept is to show that Islam is the coolest thing that was ever, you know, that has been there. And uski jo cheezein hain, they're so practical in your life that if you implement them, you don't only succeed in this life, you succeed in the life after this. یعنی کہ ایک کانسیپٹ ہمارے دین میں انٹرٹینمنٹ کا بھی, اور صحابہ کرام بھی یعنی کہ انجوائے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو. وہ آپس میں کبھی یعنی کہ ٹارگٹ شوٹنگ کیا کرتے تھے, کبھی وہ یعنی کہ ریسلنگ بھی کیا کرتے تھے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن آج کل ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, وہی میں آپ سے جو بات کر رہا تھا, آج کل کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ممی ڈیڈی ہو رہے ہیں, یعنی وہ اسمارٹ فونس پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی ان کا ویژن نہیں ہے, کوئی پرپس نہیں ہے, کوئی ان کا مقصد نہیں ہے اپنی زندگی کا. تو میرا خیال ایک اہم جو کہ آپ کام کر سکتے ہیں اکیڈمی کے ذریعے کہ لوگوں میں ایک ویژن انکلکیٹ کریں, ایک مقصد ان کا ہو زندگی کا. اینڈ ایگزیکٹلی یو نو دیٹ از واٹ وی ٹینڈ ٹو ڈو. آپ نے حلال انٹرٹینمنٹ کی بات کی تو شیخ کاشف بھائی آئے ہوئے تھے, ان کا وہ کورس لانچ کرے تھے حلال انٹرٹینمنٹ. تو وی ہیڈ اے کوائٹ گیٹ گو اباؤٹ دیٹ. اینڈ اس میں الحمد للہ وی آلویز پروموٹ سننا اسپورٹس. جیسے با کمان والے ہیں وہ آرچری کرتے ہیں. انشاءاللہ دیٹ از واٹ آر پلان از اہیڈ کہ وی ہیو اے کمیونٹی ڈریون کانسیپٹ ان وچ we have a place for our young boys, girls, Muslim brothers, sisters, jahan pe they have a place. Like we implemented table tennis recently, then we inshallah having a small cafe over here. So this kind of a training model. Then you know just sunnah sports mein hum log obviously we gradually our goal is to step in that level ki we have swimming as a sport because it's a sunnah, not just for the additional physical benefits to hai hi, lekin sunnah ki perspective jab aap karte ho to you know uski jo spiritual benefits hain wo alag hote hain. تو ویسی آرچری بھی ہمارا بڑا دل ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ, بچوں کو آتی ہو ٹارگیٹ شوٹنگ ان کو پتہ ہونا چاہیے. دیر ٹارگیٹ شوڈ بی گڈ, دیر پریسیجن شوڈ بی گڈ, دیر اسٹرائکنگ شوڈ بی گڈ. تو میں آپ کی بات اتنی ایڈ کروں, یعنی جیوز جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کو بہت ہی انیشلی اسٹیج سے, یعنی کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں 2-3 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو آرچری میں لگا دو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آرچری سے آپ کو ایک ویژن بنتا ہے. اور آپ دیکھیں پوری دنیا پہ, اکانومی میں دیکھ لیں, آپ پالیٹکس میں دیکھ لیں, کس کا قبضہ ہے؟ جیوز کا قبضہ ہے. حالانکہ وہ ہے مٹھی بڑھ لوگ, اللہ اکبر. تو ہم مسلمانوں کو بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈ ٹو دیٹ بیکاز یو نو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اور اسپیسیفکلی جوز جو ہیں, ہاؤ دے انکلکیٹ ان دیئر کڈس اور ہاؤ دے ٹرین دیئر کڈس فرام ڈے ون. مطلب ان کی جو ٹریننگ ہے وہ نہیں, بلکہ ڈے ون نہیں. آپ دیکھیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, جب پریگننسی کا پیریڈ ہوتا ہے, تو ہمارے سر بتا رہے تھے, میتھس کے سر تھے, تو وہ جو ان کی مدر ہوتی ہے وہ میتھس کے پرابلم سالو کر رہی ہوتی ہے تاکہ بچے کے کوگنیٹو اسکلس, اینالیٹیکل اسکلس اسٹرانگ ہو. اللہ اکبر. آج ہماری مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ انڈین ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں, پھر بچہ بھی وہی ڈرامہ ہی پیدا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از ٹرو. اینڈ وہی اٹس لائک دا ہول ویسٹرنائزڈ یا کہہ لو انڈین والی سائڈ سے بھی اٹس دا ہول strategized format of you know making us weak in that format and not being able to you know do that creative side or implement that creative side of us. جیسے کہ پرانے زمانے کے وقت میں یا ہمارے جب دین ہمارا الحمدللہ اتنا پھیلا ہوا تھا تو اس ٹائم پہ مائیں, جب بچہ کوک میں ہوتا تھا تو مائیں قرآن سن رہی ہوتی تھی, تلاوت کر رہی ہوتی تھی. اور الحمدللہ میں نے اتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو جن ماؤں نے وہ سپارے پڑھے تو ان کے جب بچے الحمدللہ دنیا میں آئے تو وہ پہلے سے 3 سپارے ان کو یاد تھے جو 3 سپارے اس کی ماں نے پڑھے. تو اتنی زبردست بات ہے کیونکہ وہ اس وقت سائنس نے بعد میں پروف کیا تھا کہ بھائی اس وقت بچے کی جو سائیکالوجی ہے, ہیومن کی جو اس کی ٹریٹس ہیں وہ سب بن رہی ہوتی ہیں. تو وٹ ایور دا مدر از ڈوئنگ, وٹ ایور شی از پرسیونگ, وٹ ایور از ہیپننگ, دا کڈ از گوئنگ ڈائریکٹلی ان دا کڈز برین. تو یہ ڈیفینیٹلی رائٹ اوور دس. انس بھائی, ایک اہم ایشو ابھی جو آپ نے فلسطین کی طرف بات چھیڑی, اور بہت ہی اہم ایشو ہے, اور میں وہ حدیث کی طرف روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے سوال پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس میں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے, لیکن تمہاری یعنی کہ مثال کیا ہوگی, سمندر میں جھاگ کی مانند ہوگی.
اور وجہ کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں کے دلوں میں، یعنی اس وقت دور میں کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں وہن آ جائے گا. تو شمل وہن، یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، the love of this دنیا and hating the آخرہ، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج میں دیکھوں 90-95% ہماری مسلم امہ اسی کا شکار ہے، اور آج جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے آج وہ پکار لگانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ڈیلیوژن ہے، دھوکے کا سامان ہے آخرت کے مقابلے. جیسے آپ کی مجھے ایک تو بڑی پیاری بات یاد آ گئی، وین یو مینشن کہ دس ڈیجیٹل ایرا دیٹ وی آر ان، ہاؤ دا کڈز ہیو بیکم ٹریپڈ ان دیئر ڈیوائسز، اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ڈیزائنڈ آور پروگرامز. اسپیسیفکلی اسپیکنگ، جیسے ہمارا ایک پاور کڈز کا پروگرام ہے، از ٹو بریک دا کڈز آؤٹ آف دیٹ ڈیلیوژن دیٹ دے آر ان ایٹ دا مومنٹ، اینڈ گیو دیم جیسے ہمارے ٹائم پہ وی یوز ٹو ہیو اسمال گیمز لائک کھوکھو اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو ہمارے پاس ٹائم پہ پلے زیادہ تھا، اب سارا پلے ہو گیا ویڈیو گیمس کے تھرو. So their analytical skills, their creative skills are not being enhanced to that extent. So that's why when we made this obstacle course, we made this Ninja Warrior course, which is I haven't seen in Pakistan at the moment so far. Our goal was کہ بچوں کی جو creative skills ہے نا اور جو analytical skills ہے اس سے بہتر ہو when they do this kind of a training format. ہم لوگ کبھی کبھی obstacles کو ان کو بولتے ہیں یہ obstacle ہے، اب آپ کو next step اپنا خود سوچنا ہے کہ you either take that place or this place, but you have to get to the end, and whoever finishes the fastest wins. So then they're using their own brain in that aspect. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کام میں آپ کی نصرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو حماس کام کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سپورٹر بنائے. یعنی صرف ہم زبانی کلامی بات نہ کریں یہاں پہ بیٹھ کر، بلکہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. تو اللہ تعالیٰ میں واقعی ان کی ملیٹریلی بھی اور فائنینشلی بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مومن کا سب سے بڑے ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا ہے. ابھی اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ دعا تو کریں. یعنی ہم کہتے ہیں یار دعا سے کیا ہوگا، تو یہ بہت ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور ہم بیٹھ کے دعائیں کریں، اخلاص کے ساتھ دعائیں کریں انشاءاللہ. کہ بالآخر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، بالآخر وہ خلافت کا نظام تو قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی کا سپورٹر بنائے، کیونکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان کا ظہور بھی ہوگا اور وہ فوجیں لے کر چلیں گے. 70 علم لیے جو غالباً حدیث میں ذکر آتا ہے، اور وہ پھر یروشلم اور ایلیا کو فتح بھی کریں گے، فلسطین کو بھی فتح کریں گے، انشاءاللہ بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حامی و ناصر بنائے. May Allah make us among those, because I cannot because whenever this point is mentioned نا تو ہم لوگوں کا جو گول تھا نا from day one, I used to feel so important in this matter کہ بھائی what are we going to do in Imam Mehdi's army, what role are we going to play, and that is the envisionment I have in my mind whenever I'm training the kids or whenever I'm training the Sunnah strong men اور hijabi warriors میں جب females کی training ہو رہی ہوتی ہے. تو our focus is کہ بھائی are we going to be that strong mentally, spiritually and physically at that moment when we go to that point and we are asked to do that level of qital, and or that I feel like تبھی ان تینوں کی integration is really really essential. and وہی والی بات ہے جیسے کہ آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں نا، اب ویسٹرن آئیز نے اس کو ہر چیز کو اپنے طریقے سے اتنا کول اور اس کو اس طریقے سے کیا، تو they don't know the real beauty of Islam. And we want to showcase the real beauty of Islam. Yaar, Islam is not boring, and once you learn of Islam, your life becomes so beautiful. مومن سے مجھے یاد آ گیا ماشاءاللہ سے، how's your brand turning out جو مومن آپ نے، I really like the name. الحمدللہ آپ نے وہ شرٹ بھی پہنی ہے اسٹرانگ مسلم. اللہ تعالیٰ میں واقعی اسٹرانگ مسلم بھی بنائے تو، اور واقعہ میں مومن بھی بنائے. تو الحمدللہ اچھا جا رہے ہیں، کولیبریشن کر رہے ہیں ٹیپ کے ساتھ بھی، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اصل مقصد بزنس نہیں، اصل مقصد اس میں یہ ہے کہ یار ہم ایک میسیج ڈلیور کر سکیں. میسیج ایک، کیونکہ مومن تو چلتا پھرتا دائی ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور ہمارے استاذ شیعودی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ ہے جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی سچا امتی بنائے. پچھلے دنوں سلمان آصف صاحب کا سیشن تھا قرآن اکیڈمی میں، تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ اتحاد بین المصالح، یعنی کہ اتنے سارے مسالک ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں، ان کا اتحاد یونٹی کیسے ممکن ہے؟ بڑا انہوں نے خوبصورت جواب دیا کہ ہم زیادہ اگر پرائرٹی امتی کی حیثیت کو دینا تبھی ممکن ہے.
That's true. اگر ہم کہیں یار میں بریلوی, میں دیوبندی, میں اہل حدیث, امتی کی میری حیثیت نیچے آ گئی, تو پھر کیسے اتحاد ممکن؟ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے نا. وہی حدیث پیر میں سلام کی ہے نا کہ پوری امت ایک جسم کے مانند ہے. اسی طرح تو اگر ہمارا اس پہ اتنا یقین ہو, عین الیقین ہو کہ بھائی ہم لوگ جب اس کو انٹرنلائز کریں, کیونکہ ہم لوگ اس چیزوں کو انٹرنلائز نہیں کرتے, ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو ہم یا ذکر بھی کرتے ہیں سبحان سبحان سبحان, وی نیڈ ٹو ڈو اٹ ان اے وے دیٹ وی ریئلی فیلنگ اٹ ان آور ہارٹ. بس اگر ہم لوگ اس پہ وہ کیپیسٹی نہیں ڈالیں گے تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ اللہ اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ بھی کریں گے. اینڈ یو ڈیفینیٹلی کمنگ ٹورڈز دا برانڈ مین, آئی ہیو سین اے لاٹ آف برانڈس کم اپ, کیونکہ آئی ایم ان دا فٹنس فیلڈ. تو میں نے بھی الحمد للہ ٹیپ آرٹسٹ کو تھوڑا ٹائم ہو گیا, اینڈ یو نو آر مانترا از آلسو ان دیٹ مینر کہ بھائی I see a lot of brands out there which are making fitness apparel and things like that, but my vision or our vision was at least کہ bhai we want to create some things for our Muslim brothers and sisters that when they wear that they feel proud Muslims. When they wear that they can showcase you know what a true Muslim's identity is. They can showcase کہ modest apparel does not mean that you know you're a lay back, بہت پرانے آپ Gen Z سے بہت پیچھے ہو. اب ان فیکٹ واٹس دا نیو ٹرینڈ, ایوری تھنگ. اب جو نیا ٹرینڈ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ بھائی لوز کپڑے, اور جو ہمارا دین شروع سے بتاتا تھا کہ یار آپ کو ایسے یو ڈو ناٹ, آپ کی اگر باڈی اچھی ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ کو شو آف کرو. ہمارا دین تو فطرت کے مطابق ہے, فطرت کے مبارک, یو ڈو اٹ فار یور سیلف, یو ڈو اٹ فار یور سیلف. تو ہم لوگ کا بھی ان شاء اللہ کانسیپٹ یہی ہے, میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر برکہ ہے کہ ماڈسٹی کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور اس میں دین کی جو انٹیگریشن ہو, جیسے اسٹرانگ مسلم ہو گیا یا تھنگس لائک دیٹ, جن کپڑوں کو دیکھ کے دین کی روشنی آپ کے اندر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ دعا یہ ہے, میں اللہ پر برکہ ان اٹ. واز ریلی نائس. ایک آخری حدیث میں میرے خیال سے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم پراؤڈ مسلم نہیں فیل کرتے ہیں, یا ہم بعض اوقات اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک حدیث میں بڑی دل کے قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء. اسلام اسٹارٹیڈ ایز سم تھنگ اسٹرینج. اسلام کا آغاز بالکل اجنبی طور پر ہوا تھا, اینڈ اٹ ول ٹرن بیک ٹو بینگ اسٹرینج. فطوبی للغرباء, لیکن خوشخبری ہو اسٹرینجرس کے لیے. تو آج اس دور میں جو شخص دین پر عمل کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یار تم ابھی تک اسٹون ایج میں رہ رہے ہو, دنیا کہاں سے, دنیا چاند تک پہنچ گئی اور تم اسٹون ایج میں رہ رہے ہو, تم لوگ ابھی تک داڑھی میں رہ گئے ہوئے ہو, ٹخنوں میں 5-6 اوپر کرنے میں لگے ہو. تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے. ایون جب میں بھی دین کی طرف آیا الحمدللہ تو یہ کچھ تانے سننے کو ملے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایک کانفیڈنس دیا کہ الحمدللہ اب خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کہتے نا اولڈ از گولڈ. ہاں اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی یعنی کہ غرباء میں شامل کرے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نا کہ جو مساکین ہوں گے وہ جنت میں پہلے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مساکین میں شامل رکھے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب. وآخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم.